کیا مسلمان ظالم ہے؟ کیا عید جیسے تہواروں پر بے زبان جانوروں کے ساتھ واقعی ظلم کیا جاتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو آج کل ایک منظم بیانیے کے تحت بار بار اٹھایا جاتا ہے، لیکن اس سچائی کی تہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں اپنے جذبات کو ایک طرف رکھ کر چند حقائق اور پیچیدہ سائنسی نظریات کو سمجھنا ہوگا۔ ہمیں ہندو تہواروں میں ہونے والے رسومات، کارپوریٹ میٹ انڈسٹری کی سفاکیت، اینتھرومارفزم کی نفسیاتی الجھنوں اور جانوروں کے درد محسوس کرنے والے نوسیسیپٹیو سسٹم کو گہرائی سے دیکھنا ہوگا۔ جب ہم ان سب چیزوں کا موازنہ کر لیں گے تبھی ہم اسلام کے طریقہ ذبی کی اصل سائنسی حکمت کو جان پائیں گے۔ تو آئیے غور و فکر کے اس نئے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سپٹمبر 2015 بھارت کی ریاست اتر پردیش کے علاقے دادری کا ایک گاؤں بساڑا۔ 52 سالہ مسلمان لوہار محمد اخلاق اپنے گھر میں اہل خانہ کے ساتھ آرام کر رہا تھا۔ اچانک گاؤں میں ایک افواہ پھیلنا شروع ہوئی اور مقامی مندر کے لاؤڈ سپیکر سے ہونے والے اعلانات نے اس افواہ کو مزید ہوا دی کہ اخلاق کے خاندان نے ایک بچڑے کو ذبح کیا ہے اور عید کے لیے اس کا گوشت اپنے فریج میں چھپا رکھا ہے۔ محض اس ایک بے بنیاد افواہ کی بنیاد پر رات کے اندھیرے میں مشتعل ہجوم نے اخلاق کے گھر پر دھاوا بول دیا۔ انہوں نے محمد اخلاق اور اس کے 22 سالہ بیٹے دانش کو گھسیٹ کر سڑک پر نکالا۔ ہجوم نے ان پر لاٹھیوں، لاتوں اور اینٹوں سے بے دردی سے حملہ کیا۔ محمد اخلاق کی اس حملے میں جان لے لی گئی۔ اس کا بیٹا دانش شدید اور زندگی بھر ساتھ رہنے والے زخموں کے ساتھ بمشکل جان بچا پایا۔ اس سانحے کے بعد حکام نے اس انسانی المیے پر فوری توجہ دینے کی بجائے سب سے پہلے اخلاق کے فریج سے وہ گوشت قبضے میں لیا اور اسے لیبارٹری بھیجا تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ وہ بکرے کا گوشت تھا یا گائے کا۔ گویا کسی جانور کی نسل یہ فیصلہ کرے گی کہ ایک بے گناہ انسان اور ایک باپ کے ساتھ یہ بربریت جائز تھی یا نہیں۔ دادری کا یہ سانحہ اور اس کے بعد ہونے والے ایسے درجنوں واقعات ایک خوفناک حقیقت کو بے نقاب کرتے ہیں۔ جانوروں پر ظلم کا الزام اقلیتوں کو ڈرانے، انہیں دبانے اور ان پر تشدد کرنے کے لیے ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ان ہجوموں کا تشدد جانوروں سے ہمدردی کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ ایک پوری کمیونٹی کو خوفزدہ کرنے کی سوچی سمجھی سازش ہے۔ جب جانوروں کے تحفظ کی زبان کو انسانوں کے ساتھ ہونے والے بربریت کو جائز قرار دینے کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ رحم یا ہمدردی نہیں رہتی، یہ ایک گھڑا ہوا بیانیہ ہے، یہ ایک ہتھیار ہے۔ اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ہتھیار کیسے تیار ہوتا ہے اور کیسے رحم دل ہندو اور ظالم مسلمان کا یہ خوفناک افسانہ تراشا جاتا ہے اور اگلی نسلوں کے ذہنوں میں اتارا جاتا ہے، تو ذرا یہ ویڈیو دیکھیے۔ گرو جی، ہاں، ہندو اور مسلمان میں کیا انتر ہے؟ جن کے اندر دیا ہے وہ ہندو ہیں اور جن کے اندر دیا نہیں ہے وہ مسلمان ہیں۔ ہندو کے تیج تیوہار میں ہتیا نہیں ہوتی، مسلمانوں کے تیوہار میں خون بہاتے ہیں ان لوگ۔ دیا ہوتی ان کے اندر تو خون نہ بہاتے کسی جیو کا۔ تو ہندو اور مسلمان میں بس یہی انتر ہے کہ ہندوؤں کے اندر دیا ہے، کرونا ہے، پریم ہے، ان لوگوں کے اندر دیا کی کمی ہے، دیا نہیں ہے۔ اس لیے ان کو جب دیا ان کے اندر آ جائے تو پھر وہ بھی ہندو ہو جائیں۔ جس کے اندر دیا ہے وہ کون ہے؟ ہندو۔ اور جس کے اندر دیا نہیں ہے مسلمان۔ ہاں، جن کے اندر رحم ہے وہ ہندو ہیں اور جن کے اندر نہیں وہ مسلمان ہے۔ یہ ایک نہایت سادہ اور جذباتی جملہ ہے، لیکن جب آپ اس کھوکھلی جذباتیت کو ہٹا کر حقیقی اعداد و شمار، حیاتیاتی سائنس اور معاشی حقائق پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ پورا بیانیہ ریت کی دیوار کی طرح گر جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس جھوٹ کا مکمل پوسٹ مارٹم کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک بات بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ ویڈیو ہرگز ہندو مت یا اس کے ماننے والوں کے خلاف نہیں ہے۔ ہم تمام مذاہب اور ان کے عقائد کا دل سے احترام کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف اور صرف ان مخصوص رویوں کی نشاندہی کرنا ہے جہاں لوگ جانے انجانے میں ہمدردی کے نام پر مسلمانوں کے حوالے سے غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں اور معاشرے میں دوریاں بڑھانے کا سبب بنتے ہیں۔
ہماری بحث کسی بھی مذہب یا طبقے سے نہیں بلکہ تفریق پیدا کرنے والی اس سوچ اور غلط بیانیے سے ہے۔ یہ دعویٰ کہ ہندو تہواروں اور روایات میں جانوروں کی قربانی کا کوئی تصور نہیں حقائق کے بالکل برعکس ہے۔ آئیے بھارتی سرحد کے بالکل پار نیپال کے علاقے باریا پور سے شروعات کرتے ہیں۔ ہر 5 سال بعد لاکھوں ہندو عقیدت مند طاقت کی دیوی کو خوش کرنے کے لیے گھڑی مائی تہوار میں جمع ہوتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا واقعہ نہیں، اسے دنیا کی سب سے بڑی اجتماعی قربانی مانا جاتا ہے۔ صرف 2009 کے تہوار میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 2,50,000 سے 5 لاکھ تک جانور، جن میں بھینسیں، بکریاں، سور اور کبوتر شامل تھے، محض 2 دن کے اندر بھینٹ چڑھا دیے گئے۔ یہاں یہ بتانا انتہائی ضروری ہے کہ ان جانوروں کے ساتھ کیا جانے والا طریقہ کار کیا ہے۔ اسلامی ذبح کے بالکل برعکس جہاں جانوروں کو دوسرے جانوروں سے دور تنہائی میں جاتا ہے، گڑھی مائی میں ہزاروں جانوروں کو ایک ہی بڑے میدان میں ایک ساتھ کھڑا کیا جاتا ہے۔ وہ اپنے سامنے دوسرے جانوروں کو اس اذیت سے گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ سینکڑوں آدمی ککری لیے اس میدان میں اترتے ہیں اور جانوروں پر وار کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بھینس جیسے بڑے اور موٹی گردن والے جانوروں کو ایک ہی وار میں ختم کرنا لگ بھگ ناممکن ہے۔ عملی طور پر ان جانوروں کی گردنوں پر کئی وار کیے جاتے ہیں اور وہ انتہائی اذیت ناک حالت میں تڑپ تڑپ کر جان دے دیتے ہیں۔ اگرچہ جانوروں کے حقوق کی تنظیموں کے دباؤ کے بعد حالیہ برسوں میں یہ تعداد کم ہوئی ہے، لیکن آج بھی ہزاروں جانور اس تکلیف دہ طریقے سے اس تہوار کی بھینٹ چڑھتے ہیں۔ ہمیں نیپال جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ذرا مشرقی اور جنوبی بھارت پر نظر ڈالیں۔ اگر آپ ریاست آسام جائیں تو وہاں گوہاٹی میں کاماکیا مندر واقع ہے، جو ہندو مت کے قدیم ترین اور مقدس ترین مندروں میں سے ایک ہے۔ یہاں جانوروں کی قربانی سال میں ایک بار نہیں بلکہ روزانہ کا معمول ہے۔ عقیدت مند ہر صبح بکرے، کبوتر اور بعض اوقات بھینسیں لے کر قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں، جنہیں دیوی کی بھینٹ چڑھایا جاتا ہے۔ یہ عمل پورے ملک کے بڑے ہندو تہواروں میں گہرائی تک سرایت کر چکا ہے۔ بنگال، بہار، اڑیسہ اور راجپوت برادریوں میں درگا پوجا اور دسہرا بڑے زور و شور سے منایا جاتا ہے، جو دیوی درگا کے ہاتھوں بھینس نما شیطان مہاشر کے خاتمے کی یاد ہے۔ یہاں سے روایتی پنڈالوں میں اس تہوار کا اختتام ایک نر بکرے یا بھینس کی رسمی قربانی پر ہوتا ہے۔ کولکاتہ کے تاریخی کالی گھاٹ مندر میں آج بھی یہ ایک معیاری عمل ہے۔ اسی طرح جنوبی بھارت کے دیہاتوں، تامل ناڈو، کرناٹک اور آندھرا پردیش، مقامی دیویوں کے تہواروں پر بری روحوں کو بھگانے اور اچھی فصل کے لیے جانوروں کی بھینٹ دینا ایک عام روایت ہے۔ ماہرین بشریات جانتے ہیں کہ ہزاروں سالوں سے یہ عمل دنیا کے تقریباً ہر کلچر کا حصہ ہے، لیکن جب ایک مذہبی پیشوا صرف عید پر انگلی اٹھاتا ہے اور گڑھی مائی، کاماکیا اور درگا پوجا میں بھینٹ چڑھنے والے لاکھوں جانوروں کو جان بوجھ کر نظر انداز کرتا ہے تو وہ رحم نہیں سکھا رہا، وہ منتخب حقیقت یعنی سلیکٹیو ایمنیشیا کا کھیل کھیل رہا ہے۔ وہ اپنے ہی مذہب میں ہونے والے ان اعمال کو چھپا رہا ہے تاکہ رحم کے تصور کو مسلمانوں کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکے۔ اگر جانوروں پر تشدد کا نہ ہونا اس نظریے کا حتمی پیمانہ ہے تو ہمیں اس ہندو اکثریتی ملک کی معیشت پر نظر ڈالنی چاہیے جہاں سے یہ بیانیہ جنم لیتا ہے۔ عالمی تجارتی ڈیٹا کا جائزہ لیں تو ایک حیران کن تضاد سامنے آتا ہے۔ بھارت مسلسل دنیا کے ٹاپ 3 بیف، خاص طور پر بھینس کے گوشت کے ایکسپورٹرز میں شامل ہے۔ ٹاپ 3 میں صرف 2023 میں بھارت نے تقریباً 1.42 ملین میٹرک ٹن بیف برآمد کیا۔ اس حیران کن سپلائی چین کا اندازہ یوں لگائے کہ اگر فی جانور 200 کلو گرام کا قابل استعمال گوشت نکلے تو اس کا مطلب ہے کہ بھارت کی سرحدوں کے اندر ہر سال 70 لاکھ یعنی 7 ملین جانوروں کی مشینی پیداوار کو مارکیٹ میں بھیجا جاتا ہے۔ یہ صنعت اربوں ڈالرز کا منافع کماتی ہے۔ یہ وسیع پیمانے کی صنعت کوئی مذہبی رسم نہیں، نہ ہی یہ گوشت غریبوں میں صدقے کے طور پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ بین الاقوامی مارکیٹ کی ڈیمانڈ اور کارپوریٹ منافع کی ہوس پر چلنے والی ایک مشینی اسمبلی لائن ہے۔
اسی طرح جانوروں سے ہمدردی کا اخلاقی ٹھیکیدار بننا اور دوسری طرف عالمی سلر ہاؤسز سے اربوں ڈالرز کمانا یہ منافقت کی بدترین شکل ہے، اور یہ انڈسٹری بھارت کی سرحدوں سے بہت آگے جدید عالمی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی بھی ہے۔ صرف میکڈونلڈز دنیا بھر میں روزانہ اندازاً 65 لاکھ برگر فروخت کرتا ہے۔ اس ناقابل فہم ڈیمانڈ کو پورا کرنے صرف ایک کمپنی کو ہر سال 9,68,000 سے زائد گایوں کو مشینی طور سے پروسیس کرنا پڑتا ہے۔ ذرا سوچیے اگر اس میں ہم باقی کمپنیوں کو شامل کر لیں تو یہ تعداد کروڑوں میں پہنچ جائے گی۔ عالمی گوشت کی معیشت کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک صرف منافع کمانے کے لیے کام والا نظام ہے جسے کم لاگت میں زیادہ سے زیادہ پیداوار کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ پھر بھی وہ پنڈت اس وسیع کارپوریٹ مشین کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتا ہے اور ان اربوں غیر مسلموں کو بھی جو اس کی ڈیمانڈ پیدا کر رہے ہیں، اس کی بجائے وہ صرف مسلم کمیونٹی کو نشانہ بناتا ہے اور ایک مذہبی فلاحی عمل کو دنیا کا سب سے بڑا ظلم بنا کر پیش کرتا ہے۔